السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر الی آخر السورہ۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ پورا ہی یہ مہینہ بڑی برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے، لیکن خاص طور سے اس کا جو آخری عشرہ ہے اس کی برکت اور فضیلت کچھ زیادہ ہی ہے۔ اور آخری عشرے کی فضیلت و برکت کی ایک خاص وجہ شاید یہ ہے کہ اسی عشرے میں شب قدر کے ہونے کا زیادہ امکان ہے، اور شب قدر یہ بہت ہی عظمت والی، بہت ہی فضیلت والی اور بہت ہی اہمیت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت قرآن میں اس رات کے نام پر نازل فرمائی ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں اس رات کی کیا اہمیت ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں عربی میں، اسی کا ہم ترجمہ کرتے ہیں شب قدر۔ لیلۃ القدر یا شب قدر، لیلۃ و شب کو اور رات کو کہتے ہیں۔ قدر کا جو لفظ ہے جس کی وجہ سے اس رات کا انعام پڑا ہے، اس کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ قدر کے ایک معنی تو ہوتے ہیں عظمت، عزت، تو گویا کہ لیلۃ القدر کا مطلب ہوا عزت کی رات، عظمت کی رات۔ تو چونکہ یہ رات بہت عزت و عظمت والی ہے، بہت فضیلت والی ہے، اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر اور شب قدر کہا جاتا ہے۔ قدر کے ایک دوسرے معنی بھی آتے ہیں تقدیر کے، تو گویا پھر اس اعتبار سے اس کا مطلب ہوگا تقدیر والی رات یا تقدیر کے فیصلوں کی رات۔ تو اس معنی کے اعتبار سے اس کے نام پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک تقدیر تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دی ہے، مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے ہی وہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، لیکن ہر رمضان کی اس رات کو آگے آنے والے ایک سال تک کے تمام فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک سال کے تفصیلی فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہی رات ہے جس رات میں یہ تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں، یعنی تقدیر کے فیصلے فرشتوں کو بتائے جا رہے ہیں کہ اس سال میں تمہیں کیا کیا کرنا ہے۔ چنانچہ ان فیصلوں میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ کس آدمی کی اس سال موت آنی ہے، کس آدمی کو اس سال پیدا ہونا ہے، فلاں کی کتنی روزی ملنی ہے، فلاں کو اس کی کتنی عمر ہوگی، اسی طریقے سے بارش کتنی ہوگی، اسی طریقے سے کون شخص اس سال حج کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام باتیں اس سال جو ہے اس رات میں لکھ دی جاتی ہیں، پورے سال کا لیکھا جوکھا فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کو شب قدر اور لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس رات کے سلسلے میں کئی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں پہلی بات تو یہ بتائیے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کو شب قدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کتنی عظیم رات ہے۔ یہ بات ایک کہنے کا انداز ہے کہ تمہیں کیا معلوم، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس رات کی کتنی عظمت ہے۔ اور پھر فرمایا خود لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اور 1000 مہینوں کو اگر ہم سالوں میں اندازہ لگائیں تو تقریباً 83 سال بیٹھتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ایک رات 83 سال کے برابر ہے۔ اس سورت کے نازل ہونے کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پرانی امتوں کے ایک عبادت گزار کا قصہ بیان کیا کہ ایک عبادت گزار تھا جس نے 1000 مہینے اس طرح گزارے کہ وہ رات میں عبادت کرتا تھا اور دن میں جہاد کرتا تھا۔ اس طرح پورے اس نے 1000 مہینے گزارے۔ جب صحابہ کرام نے یہ واقعہ سنا تو ان میں یہ افسوس تھوڑا سا پیدا ہوا کہ پرانی امتوں کی تو عمریں زیادہ ہوتی تھی، اس لیے ان لوگوں نے اتنی لمبی لمبی عبادتیں کر لی، اور ہماری عمریں تو اتنی ہوتی نہیں ہیں، تو ہم ان لوگوں کے مقام اور مرتبے تک کیسے پہنچ پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے جب اس جذبے کو دیکھا تو یہ سورت نازل فرمائی، اور اس میں یہ بتا دیا کہ پرانی امتوں کو تو یہ مقام حاصل کرنے کے لیے 1000 مہینوں کی عبادت کرنی پڑتی تھی، تم صرف ایک رات اگر اللہ کی عبادت کر لو تو ایک رات میں ہم تمہیں 1000 مہینوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ لہٰذا ہم تمہیں ایک ایسی رات دے رہے ہیں جس رات پہ عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اور کتنا افضل ہے، کتنا بہتر ہے، یہ نہیں بتایا۔ گویا کہ 1000 مہینوں سے ڈبل بھی ہو سکتا ہے، ٹربل بھی ہو سکتا ہے، اور کئی گنا بھی ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں تمام فرشتے جو تقدیر کے معاملات سے متعلق جن کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ فرشتے، اور خاص طور سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی رات میں اترتے ہیں ہر فیصلے کو لے کر، ہر معاملے کو لے کر۔ اور پھر فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات پوری کی پوری سلامتی ہے اور طلوع فجر تک یہ سلامتی باقی رہتی ہے۔ تو یہ بھی بتا دیا کہ اس رات میں فرشتے اترتے رحمتوں کو لے کر، اللہ کے فیصلوں کو لے کر۔ فرشتوں کا نزول یہ خود رحمت کی علامت ہے۔ اور فرمایا کہ پوری رات یہ سلامتی کی ہے، اور رات کا کوئی خاص ایک حصہ نہیں کہ شروع کا حصہ ہے درمیان کا حصہ نہیں، پوری رات جب سے رات شروع ہوتی ہے اس وقت سے لے کر طلوع فجر تک، جب تک رات کا وقت ہوتا ہے، یہ پوری رات سلامتی والی رات ہے۔ اس رات کے سلسلے میں حدیثوں میں بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے شب قدر میں عبادت کی، جس نے شب قدر کو پا لیا اور ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس نے اس میں اللہ کی عبادت کی، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ شب قدر ہوتی کب ہے؟ تو شب قدر اتنی بات تو یقینی ہے، پکی ہے کہ رمضان میں ہوتی ہے، لیکن رمضان کی کون سی تاریخ میں ہوتی ہے، کون سی رات ہوتی ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی نہیں ہے۔ بلکہ حضور پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شب قدر کے بارے میں خبر دے دی تھی، بتا دی تھی کہ کون سی رات ہوتی ہے رمضان کی، اور میں وہ بتانا چاہ رہا تھا، لیکن جب میں بتانے کے لیے باہر آیا تو دیکھا کہ تم میں سے کچھ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ تو اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی تعیین کو اٹھا لیا، اور پھر وہ رات مجھے بھلا دی گئی۔ لہذا یہ تو بات پکی ہے کہ رمضان میں ہوتی ہے، لیکن اب یہ معلوم نہیں ہے کہ رمضان کی کون سی رات میں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ خاص طور سے تم رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ تو عام طور پر یہ امید ہے کہ 21ویں شب، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب میں کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر سال شب قدر والی رات کو بدلتا رہتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کبھی وہ 21ویں شب میں ہوتی ہو، کبھی وہ 23ویں شب میں ہوتی ہو، کبھی وہ 25ویں شب میں ہوتی ہو، اور کبھی آگے پیچھے بھی ہوتی ہو۔ تو معاملہ اس لیے پوشیدہ رکھا گیا ہے تاکہ ہم ہر رات میں شب قدر کی امید کرتے ہوئے عبادت کریں، کیونکہ اگر ایک رات بتا دی جاتی متعین طور پر کہ 25ویں رات میں یا 27ویں رات میں شب قدر ہوتی ہے تو لوگ پھر ایک ہی رات میں عبادت کرتے۔ اب بتایا نہیں گیا ہے، اور اس طرح مخفی رکھا گیا ہے، پوشیدہ رکھا گیا کہ امکان تو یہ ہے کہ پورے رمضان میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے پہلے رمضان کو ہو، دوسرے رمضان کو ہو، تو کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ تو چاہا تو یہ جا رہا ہے کہ پورے رمضان ہم راتوں میں عبادت کریں، پورے رمضان، تاکہ جو رات بھی ہو وہ ہمیں مل جائے۔ لیکن جو لوگ اس طرح نہیں کر سکتے تو ان سے ہی کہا جاتا ہے کہ کم سے کم جو آخری عشرہ ہے وہ پورا آخری عشرہ عبادت میں گزارنا چاہیے، آخری عشرے کی جو راتیں ہیں وہ عبادت میں گزارنی چاہیے، اور اگر وہ ساری راتیں بھی نہیں گزار سکتے تو کم از کم جو طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں تو ضرور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو بہرحال معاملہ گنجلک رکھا ہے، پوشیدہ رکھا گیا ہے، مخفی رکھا گیا ہے، تو کوئی سی بھی رات ہو سکتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہر رات میں عبادت کریں، خاص طور سے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں تو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ حصہ جو ہے رات کو عبادت میں گزرے، لیکن اس کے علاوہ پہلے رمضان سے بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ فجر اور عشاء ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں اور بہت اچھے سے پڑھیں، کیونکہ ایک حدیث میں جو مسلم شریف کی حدیث ہے یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو اس نے آدھی رات جو ہے شب قدر والی پا لی، اور جس نے فجر کی نماز پڑھ لی اس نے دوسری جو آدھا جو حصہ رات کا دوسرا وہ پا لیا۔ تو گویا کہ فجر اور عشاء اگر ہم جماعت سے پڑھ لیتے ہیں ٹھیک سے تو بھی شب قدر پانے والے کہلائیں گے۔ اور باقی جو آخری عشرے کی راتیں ان میں فجر اور عشاء کے علاوہ اور بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، خوب تلاوت کرنی چاہیے، خوب درود شریف پڑھنا چاہیے، خوب دعا کرنی چاہیے، خوب توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور جو بھی عبادت والے کام ہیں، نوافل ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں ان سب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ شب قدر میں کوئی بھی عبادت خاص نہیں ہے، یا نماز پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے، اس لیے جو بھی ہم چاہیں وہ عبادت کر سکتے ہیں۔
درود شریف پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، دعا مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ البتہ ایک روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ زیادہ تر ان راتوں میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اس لیے مجھے معاف فرما دیجیے۔ تو یہ دعا یاد کرنی چاہیے، بہت چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور اس دعا کو زیادہ پابندی کے ساتھ، زیادہ کثرت کے ساتھ مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی جو دعائیں ہیں نجات کی، ان کو مانگنا چاہیے۔ تو دنیا کی ضرورتیں بھی مانگنی چاہیے، لیکن خاص طور سے آخرت کی جو نجات ہے اس کا سوال کرنا چاہیے، وہ دعائیں مانگنی چاہیے جو آخرت کی نجات سے متعلق ہیں۔ اسی طرح شب قدر کی اور رمضان کی راتوں میں یہ جو عبادت ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سب کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے والدین کی خدمت بھی کرنی چاہیے، اور اگر کوئی بیمار ہے، مریض ہے، اس کو بھی عبادت سمجھ کر جو ہے اس کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کے بھی جو اعمال ہیں وہ رمضان میں کرنے چاہیے، رمضان کی راتوں میں خاص طور سے موقع ملے تو یہ بھی عبادت سمجھ کے کریں گے انشاءاللہ، تو یہ بھی عبادت میں شمار ہوں گے۔ لیکن آخری جو راتیں ہیں ان میں توجہ اسی پر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق بن جائے، اور اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، توبہ کی توفیق مانگیں، استغفار کریں، اور اپنی سابقہ زندگی پر ندامت کا اظہار کریں، اور آئندہ اچھی زندگی گزارنے کا عزم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔